درود شریف پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ ہمارا درس قرآن کریم کا سلسلہ ہے، تو اسی سلسلے میں ہمارا آج کا پروگرام ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اس کو آیت استخلاف کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنز الاعمال میں، یہ آیت مبارکہ میرے اور میرے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں کیا ہے، چند باتیں اس پہ عرض کروں گا، اور ایک قانون جو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لوگوں کی ہدایت کا ذکر کیا ہے، اس پہ چند گزارشات عرض کر دوں گا۔ میرے دوستو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ صحابہ کو مخاطب کر کے کہ اللہ تبارک و تعالی وعدہ فرما چکے تم میں سے بعض ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ اختیار کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ضرور بضرور ان کو زمین میں خلافت عطا کریں گے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ ان کے لیے اس دین کو نافذ کر دے گا، جما دے گا جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کے خوف کے بعد اللہ امن سے تبدیل کر دے گا، خوف ختم ہو جائے گا اور وہ خوف امن سے تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ میری ہی عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ومن کفر بعد ذلک، جس نے اس کے بعد کفر کیا، فاولئک هم الفاسقون، وہی لوگ فاسق ہیں۔ یوں کہیں آیت استخلاف میں اہل سنت والجماعت بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک قانون بتا دیا گیا، اگر اس پیمانے پہ تم پورے اترو تو راہ راست پر ہو، اگر اس پیمانے پہ تم پورے نہیں اترے تو راہ راست پہ نہیں ہو، راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہو۔ بہت توجہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی صحابہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں اللہ وعدہ فرما چکے تم میں سے بعض ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ اختیار کیے، اللہ ضرور ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ پہلی بات، یہ خلافت کے عطا کرنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا، خلافت عطا کرنے کا وعدہ اللہ نے کیا۔ قرآن کہتا ہے خلافت کا وعدہ اللہ کا ہے، اس لیے جس کسی کو بھی خلافت ملی ہے وہ اللہ نے اپنے وعدہ کے مطابق اس کو عطا کی ہے۔ سب سے پہلی خلافت حضرت ابوبکر صدیق کو ملی، دوسری حضرت عمر کو ملی، تیسری حضرت عثمان کو ملی، چوتھی حضرت علی کو ملی، اور دی کس نے؟ اللہ نے دی، اللہ نے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا تو وعدہ اللہ کا ہوا۔ یہ کہنا صدیق نے چھینی ہے، قرآن کہتا ہے غلط ہے۔ یہ کہنا حضرت عمر نے چھینی ہے، غلط ہے۔ حضرت عثمان نے چھینی، غلط ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وعدہ کس کا تھا جی؟ اللہ کا۔ بہت توجہ فرمائیں، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا تم میں سے بعض ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے اور اعمال صالحہ اختیار کر چکے۔ معلوم ہوا پروردگار نے ہر بندے کو خلافت کا وعدہ نہیں کیا، وعدہ ان سے تھا جن کا ایمان بھی کامل ہے، وعدہ ان سے تھا جن کا عمل بھی سنت کے مطابق ہے۔ تو قرآن نے بتایا جس کو خلافت ملی اس کا ایمان بھی مکمل تھا، جس کو خلافت ملی اس کے اعمال بھی
بالکل ٹھیک اور درست تھے، سنت کے مطابق تھے۔ قرآن نے اس بات پہ وضاحت سے اعلان کر دیا کہ صدیق کا ایمان بھی مکمل تھا، عمل بھی بالکل ٹھیک تھا۔ فاروق کا ایمان بھی مکمل تھا، عمل بھی سنت کے مطابق تھا۔ حضرت عثمان کا ایمان بھی مکمل تھا، عمل بھی سنت کے مطابق تھا۔ حضرت علی کا ایمان بھی ٹھیک تھا، عمل بھی سنت کے مطابق تھا۔ جس کے ایمان کی گواہی قرآن دے، کسی اور بندے کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، ان کو ضرور بضرور اللہ زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ قرآن کہتا ہے جس کو خلافت ملے گی اس کا ایمان بھی مکمل ہے، اس کے اعمال بھی بالکل درست اور سنت کے مطابق ہیں۔ جن خلفاء کو اللہ نے خلافت عطا کی ہے، قرآن کہتا ہے ایمان بھی ٹھیک تھا، قرآن کہتا ہے عمل بھی ٹھیک تھا۔ بہت توجہ فرمائیں، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں خلیفہ بلا فضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، نمبر 2 حضرت عمر ہیں، نمبر 3 حضرت عثمان ہیں، نمبر 4 حضرت علی ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے، وعملو جنہوں نے اعمال صالحہ اختیار کی، لیستخلفنہم اللہ ان کو ضرور پر ضرور زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ کا وعدہ ایک سے نہیں، اگر ایک سے ہوتا وعد اللہ الذین نہ ہوتا، الذی ہوتا، آمنو نہ ہوتا، آمنہ ہوتا، عاملو نہ ہوتا، عاملہ ہوتا۔ لیکن بہت توجہ کریں، قرآن کہتا ہے اللہ کا وعدہ ایک سے نہیں زیادہ سے تھا۔ اگر یوں کہہ دیا جائے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہیں تو ان کی زندگی میں فاروق فوت ہو جاتے، ان کی زندگی میں عثمان فوت ہو جاتے، ان کی زندگی میں علی فوت ہو جاتے، خلیفہ ایک بچتا۔ لیکن قرآن کہتا ہے ایک سے وعدہ نہیں تھا، وعدہ زیادہ سے تھا، اور وہ 4 تبھی پورے ہوتے ہیں جب پہلے صدیق اکبر ہوں، دوسرے حضرت عمر بن خطاب ہوں، تیسرے حضرت عثمان ہوں، چوتھے حضرت علی ہوں۔ بہت توجہ، قرآن نے کہا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ ان کو ایسی خلافت عطا کرے گا جیسے ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی تھی۔ پہلوں سے کون سے مراد ہیں؟ قرآن کریم میں موجود ہے، بہت سارے مفسرین نے 3 ذکر کیے، بعض نے 4 ذکر کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے میں ان خلفاء کو خلافت ایسی عطا کروں گا جیسے میں انبیاء کو عطا کیا کرتا تھا۔ ان 4 کی خلافت ایسے ہوگی جیسے انبیاء کی خلافت تھی، جیسے انبیاء کی خلافت میں رب کا قانون چلتا تھا، ان 4 کی خلافت میں بھی رب کا قانون چلے گا۔ جیسے انبیاء کرام کو خلافت اللہ نے عطا کی تھی، ان کو خلافت بھی اللہ ہی عطا کرے گا۔ جیسے ان کے دور میں اللہ کا نظام چلتا تھا، ان 4 کے دور میں بھی اللہ کا نظام چلے گا۔ قرآن نے کہا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ان کو زمین میں ایسی خلافت عطا کرے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی۔ بہت توجہ، ایک بڑا اہم سوال ہے۔ میرے مصطفیٰ کی زندگی موجود ہے، صحابہ کی زندگی، مصطفیٰ علیہ السلام کی صحابہ زندگی بتا رہے ہیں، لیکن پھر خلافت کی ضرورت کیا ہے؟ صدیق کے دور کے فیصلوں کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت فاروق کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت عثمان و علی کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، خلافت دینے کی غرض یہ ہے تاکہ اللہ کی پسند کا دین دنیا میں نافذ ہو جائے۔ جو کہہ دیں، جو پسند نہیں مٹ جائے، جو پسند ہے وہ نافذ ہو جائے۔ اس لیے قرآن کریم نے خلافت کو بھی بیان کیا ہے، خلافت کے فیصلوں کو بھی بیان کیا۔ قرآن نے بتایا صدیق کے دور میں جو شریعت نافذ ہوئی وہ اللہ کو پسند ہے، حضرت عمر کے دور میں جو شریعت نافذ ہوئی وہ اللہ کو پسند ہے، حضرت عثمان کے دور میں جو خلافت نافذ ہوئی وہ اللہ کو پسند ہے، حضرت علی کے دور میں جو خلافت نافذ ہوئی وہ اللہ کو پسند ہے۔ بہت توجہ فرمائیں میرے دوستو، اس لیے ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کلمہ جو اللہ کے نبی نے صدیق کو پڑھایا، وہ کلمہ جو فاروق کو پڑھایا، وہ کلمہ جو حضرت عثمان کو پڑھایا، وہ کلمہ جو حضرت علی کو پڑھایا، یہی پابند تھا، یہی پسند تھا، اس لیے یہی نافذ ہوا۔ اس دور میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے کلمہ یہی پڑھا۔ اگر کوئی اور کلمہ پسند ہوتا اللہ اور کلمہ پڑھاتے۔ اسی طرح میرے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، آپ علیہ السلام معراج سے واپس آئے ہیں، نماز کی فرضیت ہو گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا ہے،
مجھے مشورہ دو نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا کریں۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی ناقوس بجا دیا جائے، لوگ آواز سن کے آ جایا کریں، اس پہ نماز پڑھ لیا کریں۔ دوسرے صحابی کہتے ہیں نہیں حضور آگ جلا دی جائے اور آگ کا دھواں دیکھ کر لوگ مسجد میں آ جایا کریں۔ حضرت عمر بن خطاب عرض کرتے ہیں الصلاۃ جامعہ کا اعلان کر دیا جائے، لوگوں نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب یہ مشورہ دیتے ہیں میرے مصطفیٰ ان لوگوں کے لیے انتہائی شرم کا مقام ہے جن کے جو کہتے ہیں عمر کی سمجھ معتبر نہیں ہے۔ یہاں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی بات کو معتبر قرار دے کے فرماتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، جیسے عمر نے کہا الصلاۃ جامعہ کا اعلان کیا جائے گا، لوگ نماز کے لیے آ جایا کریں گے۔ صحابہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ صبح ایک صحابی اٹھے، اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور میں نے ایک خواب دیکھا، ایک بندہ ناقوس لے کے جا رہا تھا، میں نے کہا اے ناقوس والے یہ ناقوس مجھے دے دے۔ اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا اس ناقوس کو بجا کر ہم لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کریں گے۔ خواب والے بندے نے کہا نہیں ایسا نہ کرو، جب نماز کا وقت ہو جو کہا کرو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تک یہ کلمات کہا کرو۔ بات اتنی ہوئی تھی صدیق اکبر حاضر ہوئے، حضور میں نے بھی یہ خواب دیکھا۔ حضرت عمر حاضر ہوئے، یہی خواب میں نے دیکھا۔ حضرت عثمان آئے، میں نے یہی خواب دیکھا۔ حضرت علی آئے، میں نے یہی خواب دیکھا۔ 10 صحابہ اور آئے، یوں کہیں 11 صحابہ نے خواب دیکھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ یہ رب نے فرشتہ بھیجا تھا جو تمہیں تمہاری اذان سکھانے کے لیے آیا تھا۔ جس صحابی نے سب سے پہلے اذان کہی، آپ علیہ السلام نے جس نے سے پہلا خواب دیکھا، آپ نے حضرت بلال کے ساتھ کھڑا کیا۔ بلال کی آواز بڑی اونچی ہے، ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور یہ کلمات دہراتے رہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں اس صحابی نے کلمات دہرائے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تک۔ حضرت بلال اونچی آواز سے کہتے رہے۔ میرے دوستو ہوا کیا، 11 صحابہ نے خواب دیکھا، فرشتہ لے کر آیا، یہ ساری بات آگے پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نگرانی میں حضرت بلال سے اذان کہلوائی۔ 4 حضور کے مشہور مؤذن تھے، چاروں نے یہ اذان کہی۔ خلفائے راشدین کے دور میں یہی اذان نافذ رہی اور قرآن کہتا ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ اس شریعت کو نافذ کرے گا جس کو ان کے لیے پسند کرے گا۔ یہ کلمہ بھی اللہ کو پسند تھا، یہ اذان بھی اللہ کو پسند تھی، اس لیے اہل سنت والجماعت نے جو شریعت اس دور میں نافذ دیکھی اس میں اضافہ بھی نہیں کیا، اس میں کمی بھی نہیں کی۔ ہم نے اذان کو شروع میں بھی نہیں بڑھایا، آخر میں نہیں بڑھایا، درمیان میں نہیں بڑھایا، اور ہم نے اقامت کو کھایا بھی نہیں، ہم نے بڑھایا بھی نہیں، ہم نے کھایا بھی نہیں۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ شریعت نافذ ہوگی جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا۔ کیا پتہ چلا؟ خلافت بھی برحق ہے، خلافت کے فیصلے بھی برحق ہیں، خلافت بھی برحق، خلافت کے فیصلے بھی برحق۔ صحابہ کی اور خلفائے راشدین کا معیار بیان کرتے ہوئے، ان کے اعمال بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفٍ أَمْنًا، خوف امن سے تبدیل ہو جائے گا۔ یہ چاروں کریں گے کیا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری ہی عبادت کریں گے، میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ قرآن کہتا ہے خلیفہ راشد ہو صدیق اکبر شرک سے معذور ہے، شرک نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب ہو شرک نہیں ہو سکتا، حضرت عثمان ہو شرک نہیں ہو سکتا، حضرت علی ہو شرک نہیں ہو سکتا۔ جو عمل صدیق کرے گا توحید ہوگی، عمر کریں گے توحید ہوگی، عثمان کریں گے توحید ہوگی، علی کریں گے توحید ہوگی۔ ہم نے دیکھا، ہم نے عقائد کو پرکھا ان خلفائے کرام پہ، ہم نے عقائد کو دیکھا ان خلفائے کرام پہ، جو عمل انہوں نے کیا قرآن کہتا ہے عبادت ہے، وہ شرک نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے جہاں پہ اعمال بھی ان سے سیکھے، عقائد بھی ان سے سیکھے۔ میرے دوستو بہت توجہ، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، حضور پردہ فرما گئے۔ صحابہ کرام میں مختلف آراء چلی، مختلف باتیں چلی۔ اس موقع پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پہ تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے یوں فرمایا اے صحابہ ان محمدن قد مات، اللہ کے نبی وفات پا چکے۔ سارے صحابہ نے صدیق کا یہ اعلان سنا، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی
انکار نہیں کیا، کیونکہ سارے صحابہ مصطفیٰ کے وفات پانے کے قائل تھے۔ صدیق اکبر نے دوسرا اعلان کیا قسم اٹھا کر، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، آپ کو اللہ کے نبی کبھی بھی اللہ دو موتیں نہیں چکھائے گا۔ صدیق اکبر نے دو اعلان کیے، مصطفیٰ پہ وفات آ چکی، صحابہ میں سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ صدیق نے اعلان کیا اے اللہ کے نبی رب آپ کو دو موتیں نہیں چکھائے گا، کسی صحابی نے انکار نہیں کیا۔ اس دو موتوں کا مطلب کیا تھا؟ ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر کیا، علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک موت دنیا میں بندے کو آتی ہے، پھر قبر میں جاتا ہے، اعادہ روح ہوتا ہے، سوالوں کا جواب دیتا ہے، پھر کہا جاتا ہے نام کا نوم دل عروس، سو جا دلہن کے سونے کی طرح۔ کافر قیامت کے دن اٹھ کے کہے گا من باسنا من مرقدنا، میرے سونے کی جگہ سے مجھے کس نے اٹھایا؟ قبر میں نیند طاری ہوتی ہے، نیک بندے پہ بھی ہوتی ہے، بد پہ بھی ہوتی ہے۔ صدیق کہتے ہیں اے اللہ کے نبی جو موت آ چکی ہے وہ آ چکی، جب آپ قبر مبارک میں جائیں گے آپ کو حیات حاصل ہوگی، پھر وہ حیات آپ سے جدا نہیں ہوگی۔ 517 صفحہ بخاری جلد اول کے حاشیہ پہ لکھا ہے والاحسن ان یقال ان حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یتعقبها موت بل یستمر حیا الانبیاء احیاء فی قبورہم۔ صدیق کی بات کرنے کا مطلب یہ تھا جب مصطفیٰ قبر مبارک میں جائیں گے آپ کو حیات ملے گی، وہ حیات دائمی رہے گی، آپ سے جدا نہیں ہوگی، اس لیے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ صدیق نے وفات کا اعلان کیا، سارے صحابہ مان گئے۔ صدیق نے حیات کا اعلان کیا، اس کو بھی سارے صحابہ مان گئے، کیونکہ سارے صحابہ حیاتی تھے۔ صدیق کے اعلان پر کسی صحابی نے انکار نہ کیا۔ میرے دوستو بہت توجہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اعلان ہوا، سارے صحابہ خاموش رہے، کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، سارے صحابہ حیات النبی کے قائل تھے۔ کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا صدیق جذبات میں یہ بات کہہ کے، صدیق کا قانون یہ نہیں تھا، صدیق کا نظریہ یہ نہیں تھا، لیکن صدیق اکبر جب اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا، صدیق اکبر نے صحابہ کو بلا کر یہ وصیت کی جب میں مر جاؤں میری میت کو اٹھا کے مصطفیٰ کے روضے پہ لے جانا، وہاں پہ جا کے سلام کرنا، اگر اجازت مل جائے مجھے وہاں دفن کرنا، اگر اجازت نہ ملے میری میت کو اٹھا کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ صدیق اکبر نے صحابہ کو وصیت کی ہے۔ کسی صحابی یہ نہیں کہا صدیق تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، سارے صحابہ موجود ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان و علی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن کسی نے نہیں کہا صدیق تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ صحابہ نے صدیق اکبر کی میت کو اٹھایا، مصطفیٰ پہ روزے پہ لے گئے، جا کے صدیق کی طرف سے سلام کہا، اندر سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، محبوب کو محبوب کے پاس داخل کر دو۔ صدیق اکبر کی وہاں پہ قبر بنا دی گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسا عقیدہ ہے، مصطفیٰ کے روزے سے آواز آئی ہے۔ بہت توجہ فرمائیں، مصطفیٰ کے روزے سے آواز آنا یہ صدیق کی کرامت ہے، اور سلام سن کے جواب دینا یہ مستقل رب تعالیٰ کا یہ قانون ہے۔ صدیق اکبر کی وہاں پہ قبر بنا دی گئی ہے۔ بہت توجہ فرمائیں، صدیق پہلے دن بھی حیاتی تھے، سارے صحابہ پہلے دن بھی حیاتی تھے، صدیق آخری دن بھی حیاتی تھے، سارے صحابہ آخری دن بھی حیاتی تھے۔ میرے دوستو بخاری 517 صفحے پر حدیث مبارکہ موجود ہے، خطبہ صدیق موجود ہے۔ یار لوگ آدھا خطبہ سناتے رہے، اگلا آدھا ہضم کرتے رہے، آدھے کو سر لگا کے بتاتے رہے، اگلے آدھے کو کھاتے رہے۔ رب کعبہ کی قسم ہم نے پورے ملک میں گھوم کے کہا صدیق اکبر کے خطبے پہ بات کرو، اگر ہم ثابت نہ کر سکے رب کعبہ کی قسم تمہارا موقف مان لے گئے، لیکن صدیق اکبر کا پہلا اعلان بھی اہل سنت کی تائید ہے، دوسرا اعلان بھی اہل سنت کی تائید ہے۔ صدیق بھی حیاتی تھے، ہم بھی حیاتی تھے۔ بہت توجہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، توجہ جی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ پردہ فرماتے ہیں، اس دن بھی حیاتی ہیں، سارے صحابہ حیاتی ہیں، آخری دن بھی صدیق حیاتی ہیں۔
سارے صحابہ حیاتی ہیں۔ میرے دوستو مشہور بات ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ بلال کیا جفا ہے، ہمارے پاس نہیں آتے۔ بلال سمجھتے تھے مصطفیٰ روضہ رسول میں ہیں، مصطفیٰ کے روضے پہ بلال حاضر خدمت ہوتے ہیں، وہاں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ بلال کا نظریہ بھی یہ تھا مصطفیٰ اپنے روضہ میں ہیں۔ بہت توجہ، البدایہ والنہایہ طبقات ابن سعد 2 کتابوں میں لکھا ہے، میرے مصطفیٰ پردہ فرما کے صدیق و فاروق آئے، مصطفیٰ کے جستے اندر پہ کھڑے ہو کے یوں کہا السلام علیکہ ایھا النبی۔ حضرت عمر نے یہی کہا، تمام صحابہ نے یہی کہا، تمام عورتوں نے یہی کہا، تمام بچوں نے یہی کہا۔ سب کا اعتقاد تھا مصطفیٰ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مصطفیٰ کو حیات حاصل ہے۔ میرے دوستو یہیں پر عبداللہ بن عمر مصطفیٰ کے روزے پہ آتے ہیں۔ موطا امام مالک 150 صفحے پہ لکھا ہے، جب سفر سے واپس آتے مصطفیٰ کے روزے پہ آ کے صلاۃ و سلام مخاطب کے سیغوں سے پڑھتے، پھر کسی اور طرف جاتے۔ جب بھی سفر سے آتے مصطفیٰ علیہ السلام کے روزے پہ عبداللہ بن عمر حاضری دیا کرتے تھے۔ 150 صفحہ موطا امام مالک میں یہ بات موجود ہے۔ میرے دوستو بات آگے عرض کروں، دور گزرا، یہ کتابوں میں بخاری نے اس بات کو ذکر کیا۔ آگے امام مسلم رحمت اللہ علیہ مسلم میں 268 صفحے پہ فرماتے ہیں، حضرت انس راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند القصیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ۔ میرا گزر جس رات میں معراج پہ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے ہوا، میں نے ان کو دیکھا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز زندہ پڑھتے ہیں، مردے نمازیں نہیں پڑھتے۔ نماز میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، نماز میں سارے ارکان ہیں، ان کے لیے جسم کی ضرورت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے بتا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں نے بہانہ کیا یہ تو حضور کا معجزہ تھا۔ میرے دوستا ان کو دیکھنا معجزہ تھا، وہاں نماز پڑھنا رب کا قانون تھا، معجزہ نہیں تھا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھتے تھے، نمازیں زندہ پڑھتے ہیں، مردے نہیں پڑھا کرتے۔ بہت توجہ سے میرے دوستو نسائی میں حدیث ہے، میرے نبی کا ارشاد ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام، فرشتے زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، جب کوئی امتی میں محمد پہ سلام پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ زمین پہ ڈیوٹی ہے، زمین سے سلام لیتے ہیں، زمین پہ پہنچاتے ہیں۔ ابو داؤد کے 157 صفحہ کتاب المناسک باب زیارت القبور میں حضرت ابو ہریرہ سے حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ جب کوئی میرا امتی میں محمد پہ سلام پڑھتا ہے اللہ مجھے بولنے کی طاقت دیتے ہیں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ جواب زندہ دیتے ہیں مردے؟ سلام کا جواب میرے مصطفیٰ دیتے ہیں، میرے مصطفیٰ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ 1400 سال سے پوری امت کا یہی عقیدہ۔ بہت توجہ فرمائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جلال افہام کے 22 صفحہ پر موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، جو میرے روزے پہ درود پڑھے گا میں اس کو سنوں گا۔ من صلی علیہ من بعید اولمتہ، جو دور سے پڑھا جاتا ہے وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ اسی کے مطابق یہاں سے اگر درود پڑھو گے وہاں تک پہنچا دیا جائے گا، اور اگر روزے پہ جا کے درود پڑھو گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنیں گے۔ صدیق کا عقیدہ بھی یہی تھا، فاروق کا عقیدہ بھی یہی تھا، عثمان کا عقیدہ بھی یہی تھا، حضرت علی کا عقیدہ بھی۔ ادھر دیکھو یار، اپنا ادھر دیکھو یار، کیا دیکھتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ بھی یہی، حضرت عمر کا عقیدہ بھی یہی، حضرت عثمان کا عقیدہ بھی یہی، حضرت علی کا عقیدہ بھی، عبداللہ بن عمر، سارے صحابہ کا عقیدہ یہی۔ بہت توجہ فرمائیں میرے دوستو، جو عقیدہ وہاں چلا، قرآن کہتا ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، خلیفہ راشد شرک کرنے سے معذور ہے، جو عمل کرے گا عبادت ہوگی۔ اس سے خلفۂ راشدین کا عقیدہ یہی تھا کہ انبیاء کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ مبارک میں حیات ہیں، جو عقیدہ ان کا تھا ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے۔ بہت توجہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ابن ماجہ کے 118 صفحہ پر موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فنبی اللہ حی الجرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کا ارشاد موجود ہے، بہت توجہ سے، حضرت عیسیٰ بن مریم آئیں گے
دو کتابوں میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لئن قام علی قبری فقال یا محمد لا اجیبنہ، اگر عیسیٰ بن مریم میری قبر پر آئے یا محمد کہا میں ضرور جواب دوں گا۔ دوسری حدیث میں فرمایا عیسیٰ بن مریم میری قبر پہ ضرور آئیں گے، مجھے سلام کریں گے، میں ان کے سلام کا ضرور جواب دوں گا۔ صدیق کا عقیدہ بھی حیات کا، ہمارا عقیدہ بھی حیات کا، عیسیٰ بن مریم کا عقیدہ بھی حیات کا، اور اہل و سنت کا عقیدہ بھی حیات کا۔ میرے دوستو، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں کے لیے جتنی فضیلتیں ہیں وہ مبارک ہو اہل و سنت والجماعت کو، کیونکہ ہم ہی انہیں کے عقیدے پر چلنے والے، ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، ہم ان کا ساتھ دینے والے، صدیقی بھی ہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دے کر اس دور میں کفر کو چرے چبوانے والے بھی ہم اہل و سنت والجماعت ہیں۔ نہ صدیق غلط ہو سکتے ہیں، نہ عیسیٰ بن مریم غلط ہو سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، یہ آواز تلونڈی تک جانی چاہیے۔ عقیدہ حیات النبی، سر وقف سر بلند، سر وقف سر بلند، حضرت مولانا عبداللہ عبد وڈال، نعرہ تکبیر۔ بہت توجہ فرمائیں۔ عرض کر رہا تھا صدیق اکبر سے لے کے حضرت عیسیٰ بن مریم تک پوری امت کا عقیدہ حیات النبی کا ہے۔ بخاری میں عقیدہ حیات النبی ہے، مسلم میں عقیدہ حیات النبی ہے، ابو داؤد میں عقیدہ حیات النبی ہے، ابن ماجہ میں عقیدہ حیات النبی ہے، مشکات میں 5 حدیثیں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور بہت توجہ، صدیق اکبر کا سلام گیا، مصطفیٰ کا جواب آیا، آواز باہر آ گئی۔ 2 مشہور کتابوں میں لکھا ہے، 2 مشہور کتابوں میں لکھا ہے، نمبر 1 مشکات میں اور نمبر 2 سنن دارمی میں، جب یزید فاسق کے دور میں مدینہ پر حملہ ہوا، 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، 3 دن تک اقامت نہیں ہوئی۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں میں مسجد کی آبادی کے لیے میں دیوانہ بن کے صفوں میں لپٹ کر وہاں پڑا رہتا تھا، لوگ مجھے دیوانہ اور پاگل سمجھتے، میں مسجد میں رہتا تھا، خوف و ہراس کا عالم تھا، باہر نکل کر نماز کے اوقات میں پتہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا روضہ رسول سے اذان کی بھی آواز آتی تھی، اقامت کی آواز آتی تھی، میں اس اذان و اقامت پہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ آواز زندوں کی آتی ہے، مردوں کی نہیں آتی۔ میرے دوستو، اس پہ صدیق سے لے کے آپ علیہ السلام کے حضرت عیسیٰ بن مریم تک، اس دور سے لے کے حضرت مولانا ادریس کاندھوی، شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ تک پوری امت کا اتفاقی عقیدہ، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ عمدۃ القاری عینی میں لکھا ہے جن لوگوں نے سب سے پہلے حیات النبی کا انکار کیا وہ معتزلہ تھے، اہل و سنت والجماعت نہیں تھے، وہ ایک گمراہ فرقہ ہے معتزلہ کا، انہوں نے انکار کیا۔ اہل و سنت والجماعت میں سے کسی نے بھی اس کا انکار نہ کیا۔ میرے دوستو توجہ تو کرو، پلڑوں کا وزن تو کرو۔ میرے پاس قرآن کریم کی 10 آیات جن کے تحت مفسرین نے عقیدہ حیات النبی لکھا، میرے پاس 12 احادیث جن میں اللہ کے نبی نے عقیدہ حیات کو بیان کیا، میرے پاس صدیق اکبر سے لے کے عیسیٰ بن مریم تک اتفاقی عقیدہ کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان سے لے کے آج تک سب کا یہی عقیدہ، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ یہاں ایک بات میں نے کل بھی عرض کی تھی بہت توجہ سے، اس وقت دنیا میں جو دین کی خدمت کرنے والی جماعتیں ہیں ان میں ایک بڑی جماعت وفاق المدارس العربیہ ہے، اس کے شیخ اس وقت موقع پر مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ہیں، تکملہ فتح الملہم میں کئی صفحات لکھے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور اسی طرح عظمت صحابہ پہ جماعت کا کام کرنے والی شخصیات میں سب سے اول شخصیت حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمت اللہ علیہ، ان کی آج بھی کیسٹ موجود ہے جس میں موجود ہے کہ عقیدہ حیات النبی اہل سنت والجماعت کا برحق عقیدہ ہے۔ مفتی محمود رحمہ اللہ کا عقیدہ جمعیت علماء اسلام کے بانیان میں سے
عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیش کے سربراہ مولانا مسعود اظہر صاحب کا عقیدہ، عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تبلیغی جماعت کی بڑی شخصیات، ان میں شیخ زکریا کا عقیدہ، فضائل درود میں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پہ اتنا مشورہ دیتا ہوں، اگر عقیدہ پسند نہیں میری عظمت صحابہ کی جماعت کو چھوڑ کے علیحدہ ہو جا، اگر عقیدہ پسند نہیں میری جمعیت علماء اسلام کو چھوڑ کے علیحدہ ہو جا، اگر عقیدہ پسند نہیں میری تبلیغی جماعت کو چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جا، اگر عقیدہ پسند نہیں وفاق المدارس سے سائڈ پہ ہو جا، وہاں سر دبا کے گھسا ہوا بھی ہے اور عقیدہ تجھے پسند بھی نہیں۔ میرے دوستو اتنی بات ذہن میں بٹھا لو، اہل سنت والجماعت اور ہیں، یہ لوگ اور ہیں، ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان محمد مصطفیٰ، شان عظمت صحابہ، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، نعرہ تکبیر۔ بہت توجہ فرمائیں، میں عرض کرا تھا پوری امت کا عقیدہ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس پہ بہت سارے حضرات نے اجماع امت بھی نقل کیا کہ پوری امت کا اجماعی مسئلہ ہے، مظاہر حق میں ہے، امت کا اجماعی مسئلہ ہے، القول البدیع میں ہے، یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے، انبال ازکیاء میں ہے، قطعی دلائل سے حیات انبیاء کا عقیدہ اور نظریہ ثابت ہے۔ میرے دوستو میں بڑے شرح صدر کے ساتھ عرض کرتا ہوں، رب کعبہ کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کا راوی حیات النبی کا قائل ہے اور اس نے مستقل کتاب حیات انبیاء پہ لکھی ہے۔ اس لیے میں نے بارہا عرض کیا اگر میرا عقیدہ پسند نہیں میرا کلمہ واپس کر دے، اپنے راوی سے جا کے کلمہ پڑھ، اگر میرا عقیدہ پسند نہیں میری نماز واپس کر دے، اپنے راوی سے نماز لے کے پڑھ، اگر میرا عقیدہ پسند نہیں میرا روزہ واپس کر، اپنے راوی سے لے کے روزہ پڑھ۔ میرے دوست کلمے سے لے کے حج میں تو ایک جزی تو ثابت کر دے، تو داڑھی کا رکھنا ثابت کر دے، راوی حیاتی نہ ہو، تو داخل کاٹنے کا طریقہ بتا، راوی حیاتی نہ ہو، تو مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ بتا، راوی حیاتی نہ ہو۔ رب کعبہ کی قسم شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں یہ اسلام کی شاخ نہیں ہے، یہ باطل کا ایک فتنہ ہے جو مسلمانوں کے درمیان گھسیڑا گیا ہے۔ آپ نے یہاں اپنے شہر میں رہتے ہوئے منافقت دیکھی ہوگی، جی ہم دیوبندی ہیں، آدھے کہیں گے نہیں ہیں، ہم اہل سنت ہیں، جی ہم اہل سنت نہیں ہیں۔ میرے دوستا جیسے دنیا میں تو مذبذب ہے اور کسی جہت کو اختیار نہیں کر سکتا، آخرت میں بھی تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی۔ ہماری حقانیت کے لیے عقیدہ ہی کافی ہے۔ اگر مبادیوں میں جرت ہے اپنے عقیدے کا نعرہ لگائیں، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، نعرہ تکبیر۔ بہت توجہ فرمائیں، میں عرض کر رہا تھا عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ نہیں ہے پسند تو ان کا کلمہ بھی چھوڑ دو، نہیں ہے پسند ان کا روزہ حج زکوٰۃ چھوڑ دو، نہیں ہے پسند ان کے قرآن کی تلاوت چھوڑ دو کیونکہ قرآن کے راوی بھی حیاتی ہیں، اس لیے ان کو بھی چھوڑ دو۔ میرے دوست عقیدہ حیات کو اگر تو غلط کہے گا تو صدیق کا نام نہیں لے سکتا، فاروق کا نام نہیں لے سکتا، عثمان و علی کا نام نہیں لے سکتا، صحابہ کا نام نہیں لے سکتا، کسی حدیث کی کتاب کو نہیں اٹھا سکتا، تو کسی تفسیر کو نہیں اٹھا سکتا۔ اگر تو کہے میں قرآن کی تفسیر پیش کرتا ہوں، قرآن پیش کرتا ہوں، میرے دوستا 1400 سال میں جو تفسیر کسی مفسر نے نہیں کی وہ تحریف ہے، تفسیر نہیں ہے، وہ تحریف ہے، تفسیر نہیں ہے۔ ایک بندہ انہوں نے چھوڑ دیا رینٹ پہ لے کے چابی لگا کے، اس نے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے بارے میں بد زبانی کی، مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے بارے میں بد زبانی کی اور اکابر کے بارے میں بد زبانی کی۔ اس سے میں ان کے اکابر کا بھی چہرہ دکھانا چاہتا ہوں۔ جب حضرت قاری مولانا محمد طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے محترم تشریف لائے، انہوں نے بلایا کہ یہاں پہ دستخط کرو، وہاں عقیدہ حیات پہ دستخط
کر دیے اور اپنے آپ کو حیاتی ثابت کر کے دیوبندیت میں گھسنے کی ناکام کوشش کی، لیکن جب گھر گئے تو برادری نے وہاں پہ گرم کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، منحرف ہو گئے۔ میں نے رب کعبہ کی قسم شرح صدر سے کہتا ہوں، پہلے دن سے منافق چلے ہیں، آج بھی منافق ہیں۔ وہ بھی کسی کو حیاتی کہتے تھے، کسی کو مماتی کہتے تھے، آج والے بھی کبھی اپنے آپ کو حیاتی کہتے ہیں، کبھی مماتی کہتے ہیں۔ یہ منافقت آج کی بہت سنیں۔ ایک تفسیر مفسر نے لکھی، شیخ القرآن، رب کعبہ کی قسم نیٹ پہ سن لو، اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے کیا؟ شیخ القرآن ہے کیا جی؟ ایک بندہ تھا چراہے پہ بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا، اس کا نام سیاڑا تھا۔ گزرنے والے نے کہا، سیاڑے یہاں پیشاب نہ کرو۔ کوئی بندہ پاس سے گزرا، انہوں نے کہا جس کے سیاڑے کا یہ حال ہے اس کے پاگلو کا کیا حال ہوگا؟ جس کے شیخ القرآن کا یہ حال ہے، اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ شیخ القرآن کیسا ہوگا؟ اس کی قوم کتنی احمق ہوگی۔ بہت توجہ فرمائے، شیخ القرآن کی واحد تفسیر ہے جس پہ ہم دونوں گھروں کو اتفاق نہیں ہے۔ انہوں نے سماع موتا میں لکھا، سماع موتا کا عقیدہ بھی صحابہ کا ہے، عدم سماع بھی صحابہ کا ہے۔ ان لوگوں نے کہا نہیں یہ غلط ہے، شیخ القرآن کی تفسیر کو انہوں نے بھی نہیں مانا، ہم نے بھی نہیں مانا۔ ایسا بندہ شیخ القرآن نہیں ہوتا جس کو گھر والے بھی نہ مانے، باہر والے بھی نہ مانے۔ گھر والوں نے بھی نہیں مانا، باہر والوں نے بھی نہیں ماننا، ایسا شیخ القرآن نہیں ہوتا۔ یہ منکر قرآن ہوتا ہے، یہ مفسر نہیں ہوتا، یہ محرف ہوتا ہے۔ بہت توجہ فرمائیں، ہمارے اسٹیج پہ آئے جی ہم حیاتی ہیں، باہر گئے نہیں جی ہم مماتی ہیں۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ تم سے تو ابو جہل کا عقیدہ ٹھیک تھا، جو اس نے کہا ڈٹ کے تو مر گیا نا، ڈٹ کے دنیاوی طور پہ ڈٹ کے تو مر گیا۔ تمہیں عقیدہ بتاتے شرم آتی ہے، آج کے دور میں لوگ گناہ کر کے بتا دیتے ہیں، تمہیں عقیدہ بتاتے شرم آتی ہے۔ ایک جگہ کوئی عقیدہ، دوسری جگہ کوئی عقیدہ۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، اہل سنت والجماعت کا اتفاقی عقیدہ، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ جو انکار کرتا ہے، مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ 510 صفحہ 12 19 17 21 ان صفحات پہ آپ کے مسائل ان کے حل میں لکھا ہے، جو بندہ حیات النبی کا منکر ہے، اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، گمراہ ہے، اس کی تقریر سننا جائز نہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، اس سے تعلق رکھنا بھی جائز ہے نہیں۔ مولانا یوسف لدھیانوی کا فتویٰ ہے، کسی عام خطیب کا نہیں، کسی سطحی بندے کا نہیں، بہت بڑی شخصیت کہتی ہے تعلق رکھنا بھی جائز نہیں، گمراہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں، اس کی تقریر سننا بھی جائز ہے۔ بہت توجہ فرمائیں، ایک مولوی کو علاقے میں لائے، جی حیاتیوں کو بتا دیں آپ کہ حیات ہوتی ممات ہوتی کیا ہے۔ وہ آیا، اس نے 7 آیتیں تلاوت کر کے تحریف کر کے اپنا عقیدہ ثابت کیا۔ انہوں نے کہا یار دوسری بھی تقریر کرائیں، مزہ بڑا آیا ہے۔ دوبارہ آیا تو آیتیں ختم ہو چکی تھی، کہتا جی میری پچھلی آیتیں ابھی کھڑی ہیں، جواب نہیں آیا، اسے نئی آیت میں نہیں پڑھوں گا، نئی آیت نہیں پڑھوں گا، پچھلی کھڑی ہیں ابھی تک ان کا جواب نہیں آیا۔ میں کہا سیدھی کیوں نہیں بتاتا، اور کسی میں تحریف کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور کسی میں تحریف کی بھی گنجائش ہے۔ بہت توجہ، اہل سنت والجماعت کا موقف صدیق اکبر سے چل کے آج تک آیا ہے، یہی عقیدہ پر حق ہے، اسی عقیدے پہ چل پہ دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جو خلیفہ راشد ہوگا میری عبادت کرے گا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ بہت توجہ، ہم پہ الزام لگتا ہے تم جی قبروں سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہو، تو ہم تو قائل ہیں۔ صدیق اکبر نے وصیت کی تھی مصطفیٰ کے پڑوس میں میری قبر بنائی جائے، کیونکہ صدیق کو فیض کا پتہ تھا نا کہ مصطفیٰ کے روزے کا فیض ہے۔ حضرت عمر نے خواہش کی مجھے پڑوس میں دفن کیا جائے، میں مصطفیٰ سے فیض، مصطفیٰ کی قبر سے فیض ملے گا۔ حضرت عائشہ کی خواہش تھی میری قبر ملے، میری قبر کی جگہ مصطفیٰ کے پڑوس میں ہو۔ آپ جانتے ہیں اہل مدینہ کے حساب و کتاب میں تخفیف ہوگی، یہ مصطفیٰ کے روزے کا فیض ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں جو عقیدہ صدیق کا ہے شرک نہیں، جو عمر کا ہے شرک نہیں، جو عثمان کا ہے شرک نہیں، جو علی کا ہے وہ شرک نہیں۔ بہت توجہ فرمائیں،
حضرت علی کا عقیدہ بھی وہ عقیدہ شرک نہیں ہے۔ بہت توجہ سے یہ بات کس نے پھیلائی کہ اچھے ہمسائے کا قبر کا کوئی فائدہ نہیں، یہ قادیانیوں نے پھیلائی۔ ہوا کیا، جب قادیانیوں نے اپنا مردہ ہمارے قبرستان میں دفن کیا، ہم نے اس کو نکالا اور قادیانیوں کے گھر چھوڑائے کہ ہم برا مہمان اپنے مردوں کے ساتھ نہیں سلانا چاہتے، نحوست ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، فوت ہونے کے بعد نحوست بھی کوئی نہیں، برکت بھی کوئی نہیں۔ میرے دوستا، اس نے اپنا مردہ ہمارے قبرستان میں رکھنے کے لیے یہ تعویل کی ہے، تو نے کہاں سے عقیدہ لے لیا کہ فوت ہونے کے بعد اچھے ہمسائے کا فائدہ نہیں، برے کا نقصان نہیں؟ ساری دنیا کے علماء کا فتویٰ ہے قادیانیوں کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو، کیونکہ نحوست ہے، اور صحابہ مصطفیٰ کی ہمسائیگی میں قبر چاہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ برکت ہے۔ ایسی اہل سنت قبروں سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں، لیکن فیض اسے کہتے ہیں جو صدیق نے سمجھا، جو فاروق نے سمجھا، جو بھی عائشہ نے سمجھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عقیدہ ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی۔ یہ مجموعہ ہے بہت سارے مذاہب کا، توجہ فرمائیں۔ مرزائی کہتا ہے اس جسم کے بعد ایک اور جسم حضور کو علیین میں دیا گیا ہے، اس جسم سے روح نکل کے اس جسم میں چلی گئی ہے۔ اس جسم یہ کہا جاتا ہے کہ اس جسم سے نبوت ختم ہوئی جب حضور پردہ فرما گئے، پھر نبوت اور جسم کو ملی ہے، اس کو ہم نبی بھی مانتے ہیں، اس کو حیات بھی مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، حضور کے جسم کے بعد کسی اور جسم کے لیے نبوت ماننا یہ قادیانیت ہے، اسلام نہیں ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ اس جسم سے روح نکل گئی اور روح چلی گئی اور جسم میں، اور حیات النبی مانا، اس جسم کو نبی مانا تو حیات النبی بنی نا۔ اگر اس کو نبی نہیں مانا تو حیات النبی نہیں مانتی۔ میرے نبی کے جسم کے بعد کسی اور جسم کے لیے نبوت کو ماننا یہ ختم نبوت کا انکار ہے اور یہ قادیانیت ہے۔ بہت توجہ سے، ایک کہا گیا اس جسم سے روح نکلی ہے اور جسم میں چلی گئی ہے، یہ بزرگ لوگ بھی جانتے ہوں گے۔ آج کل جو ہندوؤں میں جن لوگوں کا رہنا سہنا قریب ہے وہ جانتے ہیں، ہندوؤں کا عقیدہ ہے ایک بندہ کئی جنم میں دنیا میں آتا ہے۔ کہیں تیرا عقیدہ ہندوؤں کا عقیدہ تو نہیں اس جسم سے روح نکلنے کے بعد اور جسم میں چلی جائے؟ یہ ہندو مت ہے، اسلام نہیں ہے۔ یہ ہندو مت ہے، اسلام نہیں ہے۔ بہت توجہ فرمائیں۔ مولوی صاحب نے لکھا جی حیات النبی تو ہم مانتے ہیں، ایک نے لکھا، سب کی نہیں بات، ایک نے لکھا کہتا ہے صرف روح نبی ہوتا ہے، جسم نبی نہیں ہوتا۔ بہت توجہ فرمائیں، نبی کہتے کسے ہیں؟ وہ انسان بعثہ اللہ تعالیٰ الی الخلق لتبلیغ احکامہ۔ نبی کہتے انسان کو ہیں، اکیلا روح تو انسان نہیں، نبی روح جسم کے مجموعے کا نام ہے۔ جو مصطفیٰ کے جسم کے نبی ہونے کا انکار کرے اس نے نبوت کا انکار کیا ہے، اس نے نبوت کا انکار کیا۔ اور ایک آخری بات توجہ فرمائیں، سارے مفسرین لکھتے ہیں حیات النبی، سارے محدثین لکھتے ہیں حیات النبی، سارے لوگ لکھتے ہیں حیات النبی، سارے مفسرین سے بھی اختلاف، سارے محدثین سے اختلاف، سارے فقہاء سے اختلاف، 1400 سال کی امت کے علماء سے اختلاف۔ میرے دوستو، حق کہاں سے ہے جو 50 سال سے آیا ہے؟ 50 سال سے پہلے پوری دنیا میں حق چھپا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح حقیقی جو عقیدہ ہے، عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اختیار کرنے، اس کا تحفظ اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔